السلام علیکم، نظربان بلوچستان کے ساتھ میں ہوں محمود بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطۂ نظر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈیولپمنٹ زاہد سلیم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ ہمیشہ سے کیوریوسٹی سی رہی ہے دل میں کہ آئدر اٹ بی دی ریسرچ اکیڈمیا اور میڈیا، ڈیولپمنٹ اور بلوچستان ساتھ ساتھ ہی ملتے ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بہت ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے نہیں۔ سو میں بیسیکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے کیا سر؟ دیکھیں، چاہے بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، کوئی بھی خطہ ہو، دنیا میں ڈیولپمنٹ تو اور وہ خطہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اکارڈنگلی بلوچستان اور ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جیسے آپ نے بتایا پیرلل یہ چل رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 44% آف پاکستان بلوچستان ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کم ہے، وہ 44% کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا جو سکوپ ہے وہ اس کے ایریا کے حساب سے ان کو کم دکھتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ناٹ اونلی کہ اس سال کی میں بات کروں، جب سے بھی یہ صوبہ بنا ہے تو آپ صوبہ سے پہلے کے صوبے کے بننے سے پہلے کے اعداد و شمار دیکھ لیں، یا ڈیولپمنٹ کے یا سوشو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، یا جو تب کا ڈیولپمنٹ پروفائل تھا اور آج کا دیکھ لیں، یا ان پرٹیکولر 1990 کی دہائی کے بعد کے جو انیشیٹوز لیے گئے ڈیولپمنٹ کے، چاہے وہ اسکول ہو، ہیلتھ ہو، بڑا انفراسٹرکچر ہو، روڈ نیٹ ورک دیکھ لیں، تو اس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ ان پرٹیکولر 1995 کے بعد، 2000 کے بعد، اور پھر جب 2001-2 کے بعد سے یہ ڈیولپمنٹ کا پیس بڑھا ہے۔ تو بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، ایریا بہت بڑا ہے، اس لیے جو ڈیولپمنٹ انیشیٹوز ہیں وہ شاید کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ وہ کمنسریٹ نہیں کرتے ایریا کے حساب سے۔ اس سال کے اگر ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی پروگرام کی بات کریں تو ہمارا ٹوٹل جو بلوچستان کا بجٹ ہے وہ کوئی 1.28 ارب کے قریب ہے اس سال کا، جس میں سے ہماری جو پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن ہے وہ کوئی 290 ارب کے قریب کی ہے۔ 6183 ہماری اسکیمات ہیں جو پی ایس ڈی پی کا حصہ ہیں، اور ان میں سے اراؤنڈ 42% اسکیمیں جو ہیں وہ نیو اسکیمز ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جو ترقی کا پہیہ ہے وہ چل رہا ہے، اور پچھلے سال اگر ہماری ایلوکیشن 219 تھی، اس دفعہ 280-85 کے قریب پہنچ چکی ہے، تو سلولی اینڈ گریجولی اس میں رائز دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بلوچستان میں انڈسٹری کم ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ باقی صوبے میں ہوئی ہے اب تک۔ وی آر کیچنگ اپ، ہاؤیور اس وقت تک وہ پیس نہیں ہے جس طرح کہ باقی صوبوں میں ہے، اس لیے پی ایس ڈی پی ہی وہ ایک سنگل ایریا ہے جو ترقی کا پہیہ بھی چلا رہا ہے، لوگوں کا روزگار بھی چلا رہا ہے۔ اگر پی ایس ڈی پی کا ایک پروجیکٹ انرول ہوتا ہے تو اس سے کئی چھوٹی انڈسٹریز چلتی ہیں۔ جب یہ سرکولیٹ ہوتا ہے روپیہ تو سیمنٹ بکتا ہے، سریا بکتا ہے، اس مستری آتا ہے، مزدور آتا ہے، ٹرک جاتا ہے، ایک جاب کوریڈور پورا جو ایک ویلیو چین ہے اور ایکو سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ اس لیے پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے بات کی کہ ایسا سنگل ایریا ہے جو نہ صرف یہ کہ بلوچستان کی ترقی کا ضامن ہے بلکہ اٹس ایکولی پرووائڈنگ روزگار، امپلائمنٹ ٹو پلیتھر آف پیپل، اور بہت سارے گھروں کا چولہا بھی چلاتا ہے۔ بہترین ہے سر۔ ایز یو ہائی لائٹڈ کہ ڈسپرسڈ پاپولیشن ہے، واسٹ ٹیرین ہے، سو ڈیولپمنٹل گولس اچیو کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سر ایز یو ٹک چارج ایز این ایس سی ایس ڈیولپمنٹ، کچھ اسپیشل انیشیٹوز ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے لائک بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، واٹ از اسپیشل ان اٹ سر؟ ویری پرٹننٹ کویسچن۔ میں نے جو آپ کو 270 بلین 285 بلین کی ایلوکیشن کا بتایا اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا بتایا، تو پی ایس ڈی پی جو ہے یہ صوبائی سطح پہ کنسیو ہوتی ہے، اس کا اپروول صوبائی سطح پہ ہوتا ہے، کیبنٹ کے بعد پروونشل اسمبلی اس کو اپروو کرتی ہے اور یہ بجٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس میں پریڈومیننٹلی ہم فیلڈ فارمیشن سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں، پروجیکٹس لیتے ہیں، ہاؤور اس کا جو پورا سائیکل ہے وہ ہیڈ کوارٹر یا صوبائی سطح پہ، صوبائی ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دفعہ حکومت نے یہ سوچا کہ لیٹ اس ٹرائی اینڈ کم اپ ود اے
پروگرام کہ جو پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نچلے لیول پہ ہو، ضلعی سطح پہ ہو، تحصیل کی سطح پہ ہو، اور ایسے پروجیکٹس جو پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں بن سکتے. مثال پی ایس ڈی پی میں بڑے پروجیکٹس آتے ہیں جن کی مالیت کنسیڈریبل ہوتی ہے، اور وہ ان کا دورانیہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی 30 to 35% اس سال کمپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، باقی کیری فارورڈ ہوتے ہیں اگلے سالوں میں. تو کچھ پروجیکٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں، جو 4 سے 5 سال ان کو کمپلیٹ ہونے میں لگ جاتا ہے. بی ایس ڈی آئی بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ایسا پروگرام ہے حکومت کا جس میں انٹینٹ یہ ہے کہ صرف ویسے پروجیکٹس انکلوڈ کیے جائیں جو اسی سال، اسی فائنینشیل ایئر میں ہی کمپلیٹ ہو جائیں. پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ضلعی سطح پہ ہوتی ہے، اس ضلع کے اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہمارا ایک فورم ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، ڈی سی سی اسے کہا جاتا ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اس کا حصہ ہیں. ڈپٹی کمشنر متعلقہ ضلع کے اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. وہاں کی فیلڈ فارمیشن اگر ایف سی ہے تو وہاں کے جو کنسرن کمانڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے کو چیئر کرتے ہیں ساتھ میں. اگر آرمی کی فارمیشن وہاں پہ ہے تو متعلقہ بریگیڈیئر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. اکارڈنگلی متعلقہ ایم پی اے بھی اس فورم کو چیئر کرتے ہیں. کھلی کچہری کی جاتی ہیں، کنسلٹیشنز کی جاتی ہیں ڈیورنگ وزٹس آف ڈسٹرکٹ آفیسرز. کسی بھی طرح کسی بھی سیکٹر کے جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں. اور جب عوام کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کسی سرٹن پروجیکٹ کی جو چھوٹی مالیت کا ہوتا ہے، کم مالیت کا ہوتا ہے، اور وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں بن سکا ڈیو ٹو ون اور دی ادر ریزن، تو اس ایسے پروجیکٹس کو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کنسیڈر کرتی ہے، اس کے اوپر تھریڈ بیئر ڈسکشن کرتی ہے، اور ان کی شارٹ لسٹنگ کر کے ہمارے پاس یہاں پی این ڈی میں ان پروجیکٹس کو بھجوایا جاتا ہے. پی این ڈی کی سطح پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو اے سی ایس ڈیولپمنٹ چیئر کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سی سی انجینئرز 12 کور کے وہ اسے کو چیئر کرتے ہیں. اور متعلقہ جو سیکٹری صاحبان ہیں جن سے وہ پروجیکٹس ریلیٹ کرتے ہیں جس سیکٹر کے، وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے. تو اسٹیئرنگ کمیٹی ان پروجیکٹس کو ایک دو دفعہ پھر اسکروٹنائز کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور جو پروجیکٹس اس پر ہماری ایک پالیسی ہے جو بی ایس ڈی آئی کو کور کرتی ہے، اس پالیسی کے اندر جو پروجیکٹس فٹ ان ہوتے ہیں ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے ریکمینڈ کر دیتے ہیں فار ایگزیکیوشن. تو یو ایسکڈ کہ واٹ از اسپیشل اباؤٹ اٹ. The thing which is very special about this is identification of the project is done at the local level. Procurement is done at the local level. Execution is done at the local level. Even though there is a PSC at the provincial level, we are not mandated to include any project at our own. مثال ایز اے سی ایس ڈیولپمنٹ بھی میں کوئی ایسا پروجیکٹ کسی ضلع کے لیے یہاں بیٹھ کے ایڈ نہیں کر سکتا unless there is a demand from the DCC. تو this is very special about it. Second, all the, as I said, identification, procurement, execution is at the local level. However, the funding mechanism is centralized, and that funding is online. Once the bills are received from the DCCs, district coordination committees, project conceive ہوا، procure ہوا، execute ہوا، complete ہوا. completion کے بعد وہی فورم ڈی سی سی کا فورم اسے ان بلز کو اسکروٹنائز کرتا ہے، پی ایس سی کو ریکمینڈ کرتا ہے. پی ایس سی ایک بار پھر اس کی اسکروٹنی کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایڈوائس پی ایس سی دیتی ہے تھرو اے سی ایس ڈیولپمنٹ کے اس پروجیکٹ اتنی مالیت کا پروجیکٹ تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے تمام اس کے جو پروٹوکولز تھے وہ دیکھ لیے ہیں. ناؤ از دا ٹائم ٹو میک پیمنٹ ٹو دا فرم. سو پیمنٹ از میڈ ڈائریکٹلی بائی فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹو دا فرم. دیر از نو گورنمنٹ اینٹی انوالوڈ آفٹر دیٹ. مینز ایسا نہیں ہے کہ فائنانس سے پیسہ ریلیز ہوا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو، وہاں سے گیا متعلقہ ایکس سی این کو، پھر ایکس سی این سے وہ گیا فرم کو پیمنٹ. So it is the government and the firm. سو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جب ایڈوائس ملتی ہے پی این ڈی سے، وہ تھرو اے جی آفس ڈائریکٹ پیمنٹ کرتا ہے اس متعلقہ فرم کو ان کے اکاؤنٹ میں. سر اگر یہ پیٹرن جو ہے مائکرو لیول کے اوپر جا کے پبلک ڈیمانڈ کو انگیج کرنا، اٹس اے ریئلی ویری گڈ انیشیٹو.
سر کتنی دیر سے یہ پی ایس ٹی آئی از فنکشنل اینڈ ہاؤ مچ سو فار دس ہیو ڈن ٹو دی پیپل؟ جیسا کہ آپ نے خود کہا وی اسٹارٹیڈ دس اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ان دس فائنینشیل ایئر. تو ہمیں فرسٹ منتھ جولائی کا لگ گیا تھا اس کی لیگل بیکنگ کرنے میں, پالیسی فریم کرنے میں, پالیسی اپروول لینے میں. تو ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک تو ہمارے کوئی 969 پروجیکٹس ہیو بین کلیئرڈ بائی دا پی ایس سی. ہم نے 4 پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگز کی ہیں اور 35 اضلاع میں ہم نے کوئی 969 پروجیکٹس کو کلیئر کر دیا ہے, جس میں سے اراؤنڈ 700 پروجیکٹس کے ٹینڈرز بھی ایشو ہو چکے ہیں اور کوئی 585 کے قریب پروجیکٹس آر انڈر ایگزیکیوشن. ہمارا پہلا این آئی ٹی فلوٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ جاب کاؤنٹ 10 اگست اور آج ہم ہیں 15 نومبر پہ. تو ہمارے 31 پروجیکٹس آلریڈی اسٹینڈ کمپلیٹڈ اور ان کی مالیت جو فرسٹ فیز میں ہم نے کیے ہیں ان 35 اضلاع کے اراؤنڈ 13.6 بلین روپیز کے پروجیکٹس ہیو بین approved اینڈ دے آر انڈر ایگزیکیوشن. اور وی انٹینڈ کہ ہم سیکنڈ فیز ہم نے آلریڈی ڈی سی سیز کو انسٹرکشنز کمیونیکیٹ کر دی ہیں اور اس وقت بھی ڈی سی سیز پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کر رہی ہیں تھرو کھلی کچہری اینڈ وزٹس آف دی گیون ڈسٹرکٹس. وی ہوپ کہ ڈی سی سیز سے ہمیں پروجیکٹس ریسیو ہو جائیں گے فار فیز 2 بائی بٹوین 15 to 20 December. We'll have the projects available here at the PND. We'll scrutinize them, convene the PSCs and we'll shortlist those projects and send them back to the DCCs by 15 January so that DCCs پھر سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس کو کی پروکیورمنٹ کرے, ایگزیکیوشن کرے. اینڈ ہمیں ڈائریکشن ہے, لاسٹ اپیکس 2 دن پہلے ہوئی تھی, اس میں یہ ہمیں ڈائریکشن ملی ہے چیف منسٹر صاحب اینڈ کور کمانڈر صاحب کی طرف سے کہ بائی 30th May تمام پروجیکٹس فیز 1 اور فیز 2 کے فار دس فائنینشیل ایئر شوڈ اسٹینڈ کمپلیٹڈ ان آل ریسپیکٹ. ایز آف ناؤ اس پروگرام کی فنڈنگ کی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو ہمارے پاس 23 ارب روپے ہیو بین ایلوکیٹڈ فار دس پروگرام اینڈ وی ہوپ, کیونکہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, اس کی ایگزیکیوشن بہت تیز ہے, ڈسبرسمنٹ بڑی اچھی ہے اور کمپلیشن ٹائم بھی میرے خیال سے شارٹ ہے. جی ہاں. تو جیسے میں نے بتایا 31 پروجیکٹس آلریڈی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو وی ہوپ کہ ڈاؤن دا لائن فیب مارچ میں اس پروگرام کو حکومت مزید فنڈنگ بھی کرے گی. تو وی آر ہٹنگ اراؤنڈ 30-35 بلین, بٹوین 30-35 بلین روپیز فار دس پروگرام. As you mentioned, the flight of PSDI has been took off. So sir, اس کو کرپشن سے کیسے بچایا جا سکتا ہے ان نیئر فیوچر؟ کوئی ایسا میکینزم ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ آڈٹ کا ادھر کہ جو دوسرے دیکھیں پی ایس ڈی آئی میں جو ہے وہ آپ کے لیفٹ آؤٹ پروجیکٹس تھے تب آپ کو پی ایس ڈی آئی کی ضرورت پڑی, ایسا نہ ہو کہ پی ایس ڈی آئی بھی کرپشن کا زد ہو جائے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے؟ ہم نے انٹرنل کنٹرول کے میکینزم اس میں ان بلٹ کیے ہیں. جیسے اٹس ناٹ اے سنگل person who is approving or let's start with identification. Not a single person who's identifying the project. میں نے بتایا DCC ایک فورم ہے headed by the Deputy Commissioner, co-chaired by the concerned Field Formation Commander, also co-chaired by the concerned MPA. And then اس میں وہاں پہ جو ضلعی افسران ہیں متعلقہ سیکٹرز کے وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب مل کے پروجیکٹ کو اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں یہاں بھجوایا جاتا ہے. اکارڈنگلی یہ پی ایس سی پھر انہیں فردر دیکھتی ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن اور شارٹ لسٹنگ تک کے میکینزم میں تک کے پروسیجر میں اچھا خاصا انٹرنل کنٹرول کا میکینزم ان بلٹ ہے. ونس اٹ گوز ٹو دی ایگزیکیوشن, تو ایگزیکیوشن اس کی ہماری ریگولر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے ہی ہوتی ہے. ہاویور ہمارے پاس اسپیشل مانیٹرنگ ٹیمز ہیں ضلعی سطح پہ جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں بائی دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اور وہ والنٹیئر ہے یا پے رول پہ ہیں؟ اس میں کچھ کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, دوز ہو کیری آؤٹ دس مانیٹرنگ. ہم نے تھرڈ پارٹی فرمز, مانیٹرنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی انہیں دیکھتی ہیں. ریگولر فیلڈ وزٹس جو ضلعی افسران کے ہوتے ہیں, صوبائی افسران کے ہوتے ہیں. مثال میں وزٹ پہ اگر جاتا ہوں کسی ضلع میں
تو بی ایس ڈی آئی کے پروجیکٹس کو دیکھنا از مائی پرائمری کنسرن. جب میں کسی ضلع میں وزٹ پہ جاؤں تو بی ایس ڈی آئی کے پروجیکٹس کو ضرور دیکھتا ہوں. تو ایک تو ان بلڈ جو سرکاری افسران ہیں ان کے وزٹس ہم نے بڑھا دیے ہیں فار مانیٹرنگ پرپزز ون. دوسرا ہم نے تھرڈ پارٹی اس میں فرم کنسلٹنگ فرمز ہم نے ہائر کی ہوئی ہیں جن کا کام ایکسکلوسیو یہی ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں کہ کہیں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو انہیں آئیڈینٹیفائی کریں. تھرڈ ہمارے پاس جو فیلڈ فارمیشن ہیں 12 کور کی وہ ان کی ٹیمز ہیں انجینئرنگ کور کے ان پرٹیکولر ٹیمز ہیں جو ان پروجیکٹس کو دیکھتی ہیں. چوتھا کمیونٹی میں سے بھی ہم نے والنٹیئرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں دوز ہو سی the quality of the projects, their progress and communicate to us and to 12 core simultaneously. ایک میں آپ کو اس کی اس انٹرنل کنٹرول نے کیا فائدہ کیا ہوا میں آپ کو مثال دوں کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کمپلیشن کے قریب جب ہوتا ہے اس کی پیمنٹ ساری کر دی جاتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فرم کو جلد از جلد پیمنٹ کر دی جائے. ابھی یہ جو 31 پروجیکٹس کی کمپلیشن کی میں نے بات کی اور ہم نے متعلقہ ضلعی افسران کو ڈی سیز کو کہا کہ آپ ہمیں بلز بھجوائیں تو مجھے خود ایک دو ڈپٹی کمشنر صاحبان نے بتایا کہ سر ہم بلز اس لیے نہیں بھجوا رہے کہ ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو انٹرنل کنٹرول کے تمام فورمز ہیں وہ آئیں دیکھیں خود سے کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہے وہ اسی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے جس اسپیسیفکیشن کے مطابق وہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا اور اس میں کوئی گرے ایریاز رہ تو نہیں گئے تاکہ جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں تو پھر ہم آپ کو بل بھجوائیں گے. مطلب ان کی سینسٹیوٹی ٹو دس پروگرام از سو مچ کہ ضلعی سطح سے ہمیں بلز نہیں آ رہے بیکاز دے دیم سیلوز وانٹ ٹو میک شیور کہ پروجیکٹ از کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ادروائز یہ پہلے دیکھنے میں اس طرح نہیں آتا تھا. تو یہ میرے خیال میں جو انٹرنل کنٹرول کے میکینزم ہیں وہ آلریڈی ان پلیس ہیں اینڈ دے آر ورکنگ ویل. تو آئی ہوپ کہ جس طرح فیز 1 ہمارا رول آؤٹ ہوا اور جس طرح اس کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح سیریسنس ہماری فیلڈ فارمیشنز نے دکھائی ہے آئی ہوپ کہ اس میں ہم جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے ہم کرپشن والے ایلیمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئی تھنک وی ہیو میڈ پریٹی مچ سکسیس آن دیٹ اکاؤنٹ. دیٹس سو گریٹ سر. خوشی ہوئی ہے سن کے. سر پبلک رسپانس کیا ہے پی ایس ٹی آئی کے پروجیکٹس کا؟ اٹس ہیومنگس. جب ہم نے اس پروگرام کو رول آؤٹ کیا تو انسرٹینٹی تھی کہ یہ بھی ایک روٹین کا پروگرام کوئی ہے اور جسٹ میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شاید حکومت کا کوئی ایسا انیشیٹو ہے کہ جس میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ضلعی سطح پہ پروجیکٹ کو کنسیو کریں گے عوام سے پوچھ کے ان کی پروجیکٹ کو کنسیو کریں گے اور ایگزیکیوٹ کریں گے. لیکن جیسے جیسے یہ چلتا گیا تو عوام کی طرف سے انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہی پروجیکٹ ان کو اپروول ملا اس کی پروکیورمنٹ بھی ٹھیک طرح سے ہوئی عوام کا پیسہ عوام کی مرضی سے خرچ اور اس کی ایگزیکیوشن بھی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. وہ خود انوالو ہیں جہاں پہ ان کی جب وہ پروجیکٹ رول آؤٹ ہو رہا ہے ایگزیکیوشن ہو رہی ہے تو اس کی کوالٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈائریکٹ بھی ایسے آتے ہیں درخواستیں آ رہی ہیں کہ سر سیکنڈ فیز میں ہمارے پروجیکٹس بھی کنسیڈر کیے جائیں. چونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے 4 سے 5 ماہ میں چھوٹا پروجیکٹ ہے. سینگ از بلیونگ. پروجیکٹ انہی کے سامنے کنسیو ہوا پروکیور ہوا ایگزیکیوٹ ہوا کمپلیٹ بھی ہوا اور وتھ کوالٹی ہوا تو پبلک رسپانس تو بہت اچھا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم سلولی اینڈ گریجولی چیزیں ڈیوالو کرتے جائیں ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اسے ڈیوالو کریں ایک ہماری ضلعی سطح پہ ان کی استعداد بڑھائیں ان کا کانفیڈنس بڑھائیں کہ دے کین آئیڈینٹیفائی پروجیکٹس دے کین پروکیور دے کین ایگزیکیوٹ ایٹ دیئر اون اینڈ سائملٹینیسلی. اب جب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو مے بی وی گریجولی شفٹ ڈاؤن دا لائن کہ جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں جو کم مالیت کے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم ڈی سی سیز کے ذریعے کریں اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم کنفائن کر دیں فار دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو صوبائی سطح پہ دیکھے جائیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن دا رسپانس ہیز بین امیزنگ اینڈ وی آر ہیپی الحمد للہ کہ پبلک نے اپنا ٹرسٹ اس میں شو کیا ہمارے ساتھ
اور انہیں وی میڈ شور کہ ان کے ٹرسٹ کو کس طرح بریچ نہ کیا جائے. وی ہوپ کہ آنے والے پروجیکٹس میں بھی اسی طرح ول بی ایبل ٹو ایگزیکیوٹ دیم پراپرلی. ایز ACS ڈیولپمنٹ سر آپ نے ابھی تک کتنی سر پبلک اویئرنیس اس پروجیکٹ کے بارے میں اشور کروائی ہے؟ ہماری یہ ریگولر ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے جب ہم PSC کرتے ہیں اور DC صاحبان کو DCCs کو ان پرٹیکولر ہماری طرف سے یہ انسٹرکشنز جاتی ہیں کہ آپ اس پروگرام کی تشہیر کریں, لوگوں سے ملیں, ان کو بتائیں. تو تھرو DGPR اس کی پبلسٹی ہم کر رہے ہیں, تھرو ISPR اس کی انفارمیشن اس کی تشہیر کی جا رہی ہے, عوام تک اس کو بتایا جا رہا ہے. لوکل اور بھی جتنے چینلز ہیں ہمارے ان کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب جب ٹاک کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں, BSDI کے بارے میں ہی ٹاکس اباؤٹ دس. اور چونکہ ہمارا یہ پہلا فیز تھا اور ابھی وہ پہلا فیز کمپلیٹ ہونے کو ہے, پروجیکٹس ہمارے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. اب جب ان پروجیکٹس کی انوگریشن ہوگی تھرو لوکل MPAs تو اس کی مزید ویزیبلٹی بھی آئے گی. سر ایز یو مینشنڈ کہ BSDI میں جو ہے وہ لوکل اسٹیکس سب سے زیادہ ہوتی ہیں, وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دین تھنگس پروسیڈ فارورڈ. سر یوتھ کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس کے اگر انہوں نے پریورٹائز کرنی ہے کوئی ڈیولپمنٹ والا کام تو چینل کون سا ہے سر, وہ کس طرح آپ کے ساتھ ایکسیس لے کے اپنی ڈسٹرکٹ کو جو ہے صحیح سے ڈیولپ کروا سکتے ہیں؟ یوتھ کا بڑا رول ہے. دیکھیں جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ان کے پاس چینل کھلی کچہری کا چینل از اویلیبل. دے ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو اس. دس از دی ہال مارک آف دس پروگرام. دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول آل دا وے فرام سے بلیدا اور تمب اور موسیٰ خیل اور درگ اور فرام این ادر پارٹ اواران یا دیوبندی سے یہاں ACS کے دفتر میں آئیں, پلاننگ اینڈ PND ڈپارٹمنٹ میں آئیں. ان کی ضلعی سطح پہ, ان کی تحصیل کی سطح پہ ان کے AC صاحبان کھلی کچہری کر رہے ہیں, ان کے ڈپٹی کمشنرز کھلی کچہری کر رہے ہیں. وہاں پہ جو فیلڈ فارمیشنز ہیں ہماری آرمی کی, ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پبلک کے ساتھ. دے کین آئیڈینٹیفائی دا پروجیکٹس دیر اینڈ دین. اگر وہاں پہ ان کی رسائی نہیں ہے تو ڈپٹی کمشنر کا آفس از دیر ضلعی سطح پہ. دے کین آلویز آئیڈینٹیفائی اے پروجیکٹ اینڈ میٹ دا ڈپٹی کمشنر اور ہز اسٹاف اینڈ گیو دیم دا پرپوزل کہ آنے والے فیز میں یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ عوامی نوعیت کے ہیں اینڈ دے آر امپورٹنٹ اینڈ دے ہیو بین پہلے کسی ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے تو کائنڈلی انہیں انکلوڈ کریں. میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی اپارچونیٹی ہے اینڈ یوتھ کین پلے اے ویری پازیٹیو اینڈ افیکٹو رول, ناٹ اونلی اس کی تشہیر کرنے میں بلکہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں, اس کی ایگزیکیوشن میں اور سپرویژن اور مانیٹرنگ میں بھی. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ موجود تھے ACS ڈیولپمنٹ زاہد سلیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور سر انسائٹفل تھاٹس, اور میرے کچھ سوالات تھے ان کا بڑے بخوبی آپ نے جواب دیا, پبلک کنسرنس آپ نے ریزالو کیے. تو جی ناظرین, میں ہوں محمود بلوچ, آپ کا میزبان, آپ کو کہتا ہے خدا حافظ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ نقطہ نظر کے ایک اور مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ.